الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، قیامت و احوال قیامت سے متعلق حالات وقائع ان آیتوں میں زیر بحث ہیں، جن کو انسان خاطر میں تو نہیں لاتا، لیکن فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تب جا کر انسان کہتا ہے کہ اَيْنَ الْمَفَرُ، اب کہاں جائیں؟ یہ ساری باتیں وہی ہو گئیں جن کی پیشن گوئی ہو چکی تھی، جن کی نشاندہی ہو چکی تھی. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. فرمایا کلا، بالکل ایسا نہیں ہے جس طرح تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی. اگر آئے بھی قیامت تو ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی زندہ جان ہیں، ہم بھی لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ سوچیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. کلا، کچھ بھی نہیں کر سکو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی فرمائشات و فرمودات ہیں، ان میں ایک سر منہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. لا وزر، اب جو اللہ رب العزت نے قیامت اور قیامت کے لمحات کو ظاہر فرمایا، لا وزر، اب کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے کسی بھی منکر خدا اور دشمن خدا کے لیے. کوئی بھی ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے. اب کوئی جائے پناہ نہیں، جائے فرار نہیں، جائے قرار نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ، تیرے رب کے بارگاہ میں وہیں جا کر کے پڑاؤ ڈالنا ہے اور ٹھہرنا ہے. خواہ نہ خواہ، با دل خواستہ یا با نادل خواستہ، کشان کشان، افتان و خیزان، جا کر میدان محشر میں انسان پہنچ جاتا ہے. اور وہی ہے تیرے رب کی بارگاہ، وہی ہے وہ وقت اور فرصت، وہ لمحات کہ جہاں اللہ رب العزت نے پہلے سے انسان کو وارننگ دی تھی، انسان کو بیدار فرمایا تھا، انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے تمام ذرائع اور وسائل مہیا فرما دی تھی، لیکن انسان نے ان کو خاطر میں نہیں لایا. تو ٹھیک ہے، اب تو کوئی اور دوسری جگہ نہیں ہے، کوئی اور مقام نہیں ہے، گاڑی جا کر وہیں ہی رک جاتی ہے. گاڑی حیات اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. اور وہاں جب پہنچ جائے گا انسان، وہاں پہنچنے کے بعد يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، پھر انسان کو باخبر کر دیا جائے گا، اسے مطلع کیا جائے گا کہ جناب انسان، ما قدم وما اخر، بما قدم واخر. اس دن انسان کو خبردار کیا جائے گا ہر وہ چیزوں کے، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ دنیا میں بھول کر آیا ہے، چھوڑ کر آیا ہے، نظر انداز کر کے آیا ہے، اور ان چیزوں سے متعلق
جو اس کو لانے کی نہیں تھی مگر وہ اٹھا کے لے، اسے قدمہ کا معنی اپنے آنے سے پہلے بیچ دینا۔ اس طرح عرف عام میں بھی یہی ہے، آدمی کسی بیرون ملک جاتا ہے کام کاج کے لیے، یہ بھی ایک مثال سمجھ لیجیے۔ حقیقت تو ہماری منزل اور عاقبت اور آخرت ہی ٹکانے ہیں اصلی، یہاں بھی ہم تو کمائی کے لیے آئے تھے، اب یہاں کمائی کرتے کرتے ہم نے جو آگے بھیجے وہ کفر و شرک اور ظلم و خیانت، دھوکہ، فراڈ وغیرہ وغیرہ تھے، تو یہ ہم نے بیچ دیے ہیں پہلے سے۔ نیک اعمال ہیں، تقویٰ ہے، دیانت ہے، شرافت ہے، خوف خدا ہے، اعمال صالحہ ہیں، خلق خدا کے کام آنے کی ہیں، شریعت اسلامیہ اور امت مسلمہ کی فلاح اور صلاح کی جہد و محنت ہے، اچھی چیزیں بیچ چکا ہے۔ تو انسان کو باخبر کر دیا جاتا ہے، ہر انسان کو، جی لانے کی چیز لائے ہو ٹھیک ہے، چھوڑنے کی چیز چھوڑ کے آئے ہو، اچھی بات ہے کہ وہ نہیں لائے ہو۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اور پھر وہاں انسان کو پھر یہ بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں نے کیا قصور کیا، میں نے کیا کیا ہے۔ فرمائیے نہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیر۔ اس دن اور پھر اس وقت میں انسان اپنے کیے درے پر باخبر ہوگا، ہوشیار ہوگا، سمجھدار ہوگا، اور اسے اندازہ ہوگا کہ واقعی اس نے جو کچھ یہاں دیکھ رہا ہے، اسے دکھائی دیے جا رہے ہیں، وہ سب اس کی کیے درے ہیں، اس کی اپنی کرتوت ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ عذر بہانے بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا موقع ملتا تو کر لیتا، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، کیوں ہوا؟ انبیاء علیہ السلام سے بہتر خیر خواہ کوئی آیا؟ کوئی ہو سکتا تھا تمہارے لیے؟ جس اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور اپنے کائنات کی چودراہٹ آپ کی سپرد کر دی، اور اپنے برگزیدہ انسانوں کو تمہارے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام بنی نوع انسان کے وہ چیدہ ہستیاں ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے مخلوقات میں۔ مخلوقات میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سب سے اولا و اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر انسان۔ تو انسانیت کے اعلیٰ ترین معراج وہ انبیاء علیہ السلام، ان کی باتیں میں نہیں مانی، انہیں شہید کیا، انہیں جھٹلایا، انہیں تکلیف و اذیت و آزار دی، اور کوئی عذر بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دن انسان کو اپنے اعمال کا از خود بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیے ہیں، اور اسے یاد آ جائے گا، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے ہر چیز پیش کی جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہوگی اس دن کی۔ تو یہ اطلاعات اس لیے ہیں کہ اس دن کی تباہیوں سے بچنے کی بجائے اس دن کی سعادتیں حاصل کرنے کی تگ و دو کی جائے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی یہ باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ بقیہ باتیں اگلے نشستوں میں اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دین و دنیا کی خیر و برکات کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔